شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ ہماری زندگی رمضان کے بعد کیسی ہو، اسی پر بات کرنے کی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کے ساتھ رخصت ہو گیا۔ ہر شخص اپنے دامن اور ظرف کے لحاظ سے ماہ رمضان کی سعادتوں کو سمیٹا ہے۔ خدا کی نعمتوں اور سعادتوں کو حاصل کرنے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ان کی حفاظت کی جائے، اور حفاظت اس طرح ہوگی کہ جو بھی رمضان المبارک میں ہم نے خیر کا کام کیا اور اللہ کی مرضی کو بجا لانے کی جو بھی توفیق ملی وہ دوسرے دنوں میں بھی باقی رہے۔ دوستو، رمضان المبارک آتا ہے اور مسجدیں تنگ پڑنے لگتی ہے، نمازی سے پوری مسجد بھری پڑی رہتی ہے۔ نمازیوں کی کثرت کے لحاظ سے ہر نماز میں نماز جمعہ گمان ہوتا ہے، لیکن ادھر رمضان گزرا، ادھر مسجدیں ویران ہوئی۔ اب ایک دو صفحے بھی مشکل سے نظر آتی ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ آخر رمضان میں اتنے سارے لوگ نظر آئے اور اب کیوں نہیں نظر آ رہے ہیں؟ آخر کیوں رمضان گزرا اور مسجدیں خالی ہو گئی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں اپنے خالق و مالک کی ذات کا یقین ہمارے دلوں میں بیٹھا تھا، اس کی خوشنودی اور رضا جوئی کا جذبہ تھا، وہ اب ختم ہو چکا ہے۔ محبت کی آگ بجھ گئی اور خوف الہی کے شعلے خاک ہو گئے۔ اس لیے آج اس بات کا عزم کیجئے کہ آج بھی آپ اس رب سے بے نیاز اور بے پرواہ نہیں ہو سکتے، اور جس خدا کے خوف نے کل آپ کا سر جھکایا تھا آج بھی آپ کو اس کی ذات پوری جلال و قدرت کے ساتھ موجود ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا، ہم نے عبادت و ریاضت کی مگر زندگی میں تبدیلی نہیں لا پائے، جس کی وجہ سے آج ہمارے سماج میں دن بدن گناہ بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ ہے روزی روٹی کی تلاش میں حلال و حرام کے احکام سے لاپرواہی کا۔ ہم خیال بھی نہیں کرتے کہ یہ مال جو آیا ہے ہمارے پاس حلال کا ہے یا حرام کا، حالانکہ حرام طریقے سے حاصل ہونے والی چیزوں کو کھانا اور استعمال کرنا عبادتوں کو بھی بے اثر کر دیتا ہے، اور انسان کی دعائیں بھی اس کی وجہ سے رد کر دی جاتی ہے۔ مثلا اللہ نے سود کو حرام قرار دیا، جوئے کو حرام قرار دیا اور شراب کو حرام قرار دیا۔ اب آپ خود نظر اٹھا کر دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں کتنے مسلمان سود پر رقم دیتے ہیں اور بیٹھے بیٹھے سود کی رقم کھا رہے ہیں، جبکہ سود کھانے والوں سے اللہ نے جنگ کا اعلان کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کے گناہ کے 70 درجات ہیں، اور ان میں سب سے کم تر درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ برائی کرے۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے، سود دھڑلے سے کھائی جاتی ہے اور غریبوں کو معمولی قرض دے کر بہت زیادہ سود وصول کیا جاتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ سودی قرضے ہمارے سماج کے لیے لعنت ہے، جو متعدد لوگوں کی خودکشی کی وجہ سے پورے خاندان کی تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں تاش، جوئے اور شراب کی لعنت عام ہے۔ ہمیں ان تمام برائیوں سے اس رمضان کے بعد بھی بچنا ہے۔ جو ہماری گاڑھی کمائی جوئے بازاروں کی نظر ہو جاتی ہے، اس سے بچنا ہے۔ اسی طرح تجارت میں دھوکہ دہی، عیب پوشی اور جھوٹ کی وبا عام ہو چکی ہے۔ یہ سب کمانے اور پیسے حاصل کرنے کے ایسے طریقے ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ سود سے، جوئے سے اور تجارت میں بددیانتی اور دھوکہ دہی سے بچنے کا عزم مصمم کر لیجئے، اس سے آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی اور دنیا میں بھی آپ باعزت اور نیک نام ہوں گے۔ برادران اسلام، ہمارے اندر یہ کچھ نمایاں برائیاں ہیں جو سماج کا حصہ بن چکی ہیں۔ جبکہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ کو ایک ماننے والے ہیں، تو سب سے پہلے ہم اپنے اندر تقوی پیدا کریں، کیونکہ اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے بہت بڑا اجر کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ اپنے بندے کو پسند فرماتے ہیں جو بندہ تقوی اور پرہیزگار ہے، اور اللہ کی نگاہ میں سب سے باعزت اور شریف وہی ہے جو سب سے زیادہ تقوی اختیار کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ یحب المتقین۔ اس لیے جس طرح ہم نے رمضان المبارک میں اپنے گناہوں سے بچنے کی کوشش کی، آئندہ زندگی میں بھی ہم عہد کریں
کہ ہم تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے آج ہم خدا سے عہد کریں کہ جو بھی ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں اور جو بھی ہم سے ظلم و زیادتی ہو گئی ہے ان سے ہم توبہ کرتے ہیں، اور آئندہ ہم اپنی زندگی میں ایسا انقلاب لائیں گے جو صالح انقلاب ہوگا، جس میں گناہوں سے نفرت ہوگی، جس میں نفس کی غلامی سے نفرت ہوگی، جس میں ہمارا کردار اور عمل پاکیزہ ہوگا، اور جس میں ہماری سوچ اور فکر اللہ اور اللہ کے رسول کی نافذ کردہ شریعت اور احکام پر ہوگی۔ اللہ ہم سب کو پوری زندگی نیک بنا کر رکھے اور سلامت رکھے۔ آپ اپنا اور اپنے معاشرے کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔